مطلب لوگوں کے دعوے ہیں نا جی خدا کے وجود کے اعتبار سے کہ اس طرح 3500 خدا ایگزسٹ کرتے ہیں. جین مذاہب کے بارے میں رچرڈ ڈاکن صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں. ان سے بھی ذرا پوچھیں کہ کیا وہ سپریم بینگ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں یا وہ خدا ایک سے زیادہ مانتے ہیں؟ تو آپ حیران ہوں گے کہ ان سارے مذاہب کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. ان سارے مذاہب کے علماء سے اگر ٹیکسٹ بک کے ساتھ بات کریں تو ان سب کے سب کتابوں میں ایک خدا کا ذکر ہے. ایون ٹیمپلڈ فارم میں بھی جو موجود ہے مذاہب وہ بھی ایک سپریم بینگ کی بات کرتے ہیں, ایک سپر نیچرل ایجنسی کی بات کرتے ہیں. باقی وہ سارے کہتے ہیں وہ اس کے جو ہے وہ سب آرڈینیٹس ہیں. وہ سب آرڈینیٹس کا جو ہے انکار ہو رہا ہے. ایک گاڈ کا کوئی انکار بھی نہیں کرتا. ہندوؤں سے اگر پوچھیں سب سے زیادہ تو ان کے خدا مانے جاتے ہیں نا جو ان کی وہ کتابوں کے اندر چھوٹے چھوٹے دیوتا ہیں, یا یونانیوں کے. ہاں یونانیوں کے. وہ بھی یونانی بھی جو کیپٹل جی سے گاڈ لکھتے ہیں وہ ایک ہی گاڈ کو مانتے ہیں. وہ چھوٹے گاڈس کو چھوٹے جی کے ساتھ لکھتے ہیں. اچھا گاڈ تو ایک جو گاڈ ہے وہ سارے مانتے ہیں. اس کو بھگوان کہیں, خدا کہیں, سپر نیچرل ایجنسی کہیں, اللہ کہیں, ٹھیک ہے جی, وشنو کہیں, کچھ بھی کہیں, وہ ایک ہی خدا کو مانا جاتا ہے. نیچے چھوٹے چھوٹے الہہ کا مسئلہ ہے. اسلام نے بھی جو ایمفسائز کیا ہے ایک خدا کے کنسیپٹ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. اسلام تو خیر اس سے پہلے بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی اسلام کے دائی بن کے ہیں. تو اس میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ مشرکین عرب کے ہاں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے الہہ لات عزا منات کے پوائنٹ آف ویو سے پائے جاتے تھے, لیکن ایک جو گاڈ تھا اللہ اس کو مانتے تھے. تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ایک کا انکار نہ کریں باقی سب کا کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ باقی سب کا تو باقی مذاہب کی کتابوں میں بھی ہے نا. خود بھی یہ کہتا ہے نا ٹیکسٹ بک سے اسٹڈی کرنا چاہیے. رچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ کرسچینٹی کے اوپر اعتراضات کرتا ہے تو اس کی کتاب کے اوپر وہ پوری کتاب دا گاڈ ڈیلوژن میں اس نے قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو بھی لکھ کے اس کا رد نہیں کیا. یہ کتنی ناانصافی ہے. میں نے رچرڈ ڈاکنز کی اس کتاب کے اوپر پورا ایک لیکچر دیا ہے ہو کریٹڈ گاڈ مسئلہ نمبر 83 پہ, اور میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کئی جو موٹے موٹے پوائنٹ ہیں ان کے جواب دیے. تو اس میں نے یہ بھی بات کی ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیات لکھ کے رد کرو نا. باقی کرسچینٹی کی اگر کتابوں کی تم بات کرتے ہو تو وہ اکثر تو تعلیمات اس کی ٹیمپر ہو چکی ہیں, اور اس کے اندر جو صحیح تعلیمات ہیں ان کو تم کم از کم پھر مانو, کم از کم کامن ٹرم کے طور پہ باقی ریلیجن کی. تو وہ انکار کرتے ہیں جو خداؤں کا تو وہ ضرور کریں. ہم بلکہ اس معاملے میں ایتھیسٹ کو آن کرتے ہیں کہ وہ الحمدللہ تمام خداؤں کا انکار کر چکے ہیں. تو آدھا کلمہ انہوں نے پڑھ دیا لا الہ, کوئی الہ نہیں ہے, بس الا اللہ کے اوپر. تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ بہتر ہے اس معاملے میں ان لوگوں سے جنہوں نے جھوٹے خدا گھڑ لیے ہوئے ہیں, کہ کم از کم ان کی جرت ہے کہ انہوں نے اپنے روایتی دین کی مخالفت کی ہے, اور اس مخالفت میں وہ اس حد تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے ان ساری چیزوں سے انکار کیا ہے, اور اب وہ ایک خدا تک پہنچنے کی وہ دوری پہ ہے. تو ان کو تو دعوت دیتے ہیں. میں نے اس لیکچر کے اندر بھی فزیکل فینومینا آف نیچر کے ذریعے پورا حق بتائی ہے. اصل مسئلہ رچرڈ ڈاکنز کا جو ہے وہ خدا کا ڈینائل نہیں ہے. جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں, ڈینائل آف گاڈ ان کا ایشو نہیں ہے. ان کا ایشو ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا. اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے خدا کا انکار کرنا, کیونکہ خدا تو قدغن لگاتا ہے آپ کو. تو پھر اس کے لیے دو ہی طریقے ہیں. کبوتر کی طرح یا تو آنکھیں بند کر لیں, آپ بلی کو تو غائب نہیں کر سکتے, اب خدا کو تو آپ غائب نہیں کر سکتے, تو آپ آنکھیں بند کریں کر لیں وہ خدا ہے ہی نہیں. تو اس کے ذریعے سے آپ معاملات کو لے کے چل سکتے. اگر کوئی اس کو بے رحمی یا اس طرح کی یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے تو وہ تو خدا کی دی ہوئی عقل کے ذریعے اس رزلٹ تک پہنچ رہا ہے نا. جس نے اسے عقل دی ہے وہ تو اس معاملے کو صحیح سمجھ رہا ہے. تو پہلے تو اس کی عقل کو وائلیٹ کریں اپنی عقل کے ذریعے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, پھر اگلی بات میں. تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ اگر صرف دنیا کی زندگی ہوتی نا, آخرت کی زندگی نہ ہوتی, تو یہ سارے اعتراضات جائز ہوتے ہیں. اب چونکہ آخرت کی زندگی ہے, صرف دنیا کی زندگی تو سب کچھ نہیں ہے کہ اسی ایک فریم آف ریفرنس میں آپ چیزوں کو جج کرنا شروع کر دیں. آزمائش کے لیے کچھ تو کیا جائے گا. ان کو کہیں چلے یہ نہ ہوتا آزمائش کا طریقہ, کوئی اور طریقہ ہوتا, بیماری نہ ہوتی, دکھ نہ ہوتی, اور کون سا طریقہ. کریٹر کی تو اپنی مرضی ہے نا. جب کریٹر کے اوپر آپ بات کریں گے, اس کی ول کے اوپر بات کریں گے, تو پہلے ایگزسٹنس کو ماننا ہوگا. اگر آپ ونس کریٹر کی ایگزسٹنس کو مانتے ہیں تو جس طرح آپ کو حق حاصل ہے نا کہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں اپنے فریم آف ریفرنس کے اندر, تو گاڈ کو بھی حاصل ہے. اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے سیدھی سیدھی قدغن لگا دیا, لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کام کیوں کیا. اس کے مخالفین کو پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا. یہ قرآن میں جی یہ سورۃ الانبیاء میں, اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل بین کر دیا نا
کیوں کیا ہے یہ تو خدا سے پوچھ کے بتا سکتے ہیں نا, اور وہ اس دنیا کی زندگی میں نہیں, ورنہ تو آزمائش ہی ختم ہو جائے گی نا. تو وہ ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات کریں, یہ نہ کریں کہ خدا نے یہ کیوں کیا. اگر گاڈ آل لونگ ہے تو وہ ایسی عورت کو کیوں موت دیتا ہے جس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ اس کو کوئی ترس نہیں آتا اس عورت کے اوپر کے, اس کے بچوں کے اوپر. اور کئی گھر کے کمانے والے ایک ہوتے ہیں, وہ مر جاتے ہیں, پیچھے سے لوگ بھیک مانگتے رہتے ہیں, چھوٹے بچوں کو دیکھ کے ہمیں بھی ترس آتا ہے. یہ تو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا. اگر ان کے آل لونگ گاڈ کو مان لے وہ تو ہمیں کوئی نہیں نظر آ رہا, پریکٹیکلی تو نہیں نظر آ رہا. یہ تو غیر مسلم ان کے اوپر اعتراضات, جو ڈینائل آف گاڈ کرنے والے ایتھیسٹ ہیں, وہ پھر اعتراض ان کے اوپر کر دیں گے کہ آل لونگ تو ہمیں نظر ہی کوئی نہیں آ رہا. انہوں نے کی ہیں, ان کی ڈیبیٹس ہیں, صحیح کر رہے ہیں نا. ہاں, اسلام کسی آل لونگ گاڈ کو نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے کہ جی جو سورۃ الحجر کے اندر ہے, نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں, اور یہ بھی خبر دے دو کہ بے شک میرا عذاب بھی جو ہے وہ دردناک ہے. اسلام میں دونوں روح ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے اور گرفت فرمانے والا بھی ہے. اور یہی پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے دنیا کی زندگی کے اندر. دنیا کی زندگی میں تو ہم چیک کر ہی سکتے ہیں نا. آخرت تو دیکھنے والی بات میں بات ہے نا, عالم الغیب وہ تو ایک غیب کے عالم سے تعلق رکھنے والی چیز ہے نا. دنیا میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آل لونگ گاڈ والا تو کنسیپٹ بالکل غلط ہے, ایسا تو کوئی نہیں ہے. کتنی عورتیں ہیں جن کے خاوند بڑے ظالم ہوتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں. تو اگر آل لونگ تھا تو اس عورت کا کیا قصور تھا, اس میں ایسے ہی گزر گئی. تو اللہ تعالیٰ لو کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے احساسات بھی اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح ہمارے ہوتے ہیں. اور یہ ماں کے ساتھ جو تشبیہ دی جاتی ہے, میں تو اس بالکل چیز کو غلط سمجھتا ہوں. وہ ہے بھی, روایت بھی چلی ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یہ تو نہیں ہے, بالکل کوئی روایت ثابت نہیں اس طرح کی. اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہیں, جو اللہ کے باغی ہیں, نافرمان ہیں. اللہ تعالیٰ سے نفرت فرماتا ہے. آل لونگ والا تو کوئی کنسیپٹ نہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں, یہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے, یہ خود بھی مانتے ہیں کہ خدا کی تخلیق کا شاہکار ہے انسان, مانتے ہیں نا. قرآن تو کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, سب کچھ ہے. تو انسان کی جو نیچر ہے وہ خود بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے ان کا ظہور اس ذریعے سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, انسان بھی آل لونگ تو نہیں ہے. انسان کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بدلہ ملنا چاہیے, اور جو انسان کے ساتھ نیکی کرتا ہے انسان اسے پیار کرتا ہے. کون سا دنیا میں انسان ہے جو کہتا ہے کہ جی میں آل لونگ ہوں؟ یہ تو صرف کتابی باتیں ہیں نا کہ جی ایک گال پہ کو تھپڑ مارے تو دوسری پیش کرو, جب دوسری پہ مار دینا تو پھر انسان ہاتھ چک لیتا ہے. یہ ساری زبانی کلامی کا نام ہے, پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اور نہ یہ دنیا کی کسی عدالت کا قانون اس کی بنیاد پہ چل سکتا ہے کہ اگر آپ کے بیٹے کو کسی قتل کر دیے کسی نے, تو آپ کہیں میں تو آل لونگ گاڈ کا ماننے والا ہوں, ٹھیک ہے میرے دوسرے بیٹے کو بھی قتل کر دیں, میری بیوی کو بھی قتل کر دیں. یہ تو نہیں ہوگا, کوئی بھی نہیں کہہ. وہ کہتے نہیں بدلہ لیں گے, تو چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر بدلہ لیتے ہیں. تو یہ سب کا سب عکس ہے بیسیکلی. خدا نے یہ نیچر ہمیں دی ہے نا, تو یہ خدا کی جو سنت ہے اس کا عکس انسانوں کے اندر نظر آتا ہے.